حضرت نظام الدین اولیاء کے پیر و مرشد کا نام حضرت بابا فرید الدین گنج سکر ہے۔ بابا فرید الدین گنج سکر کے پیر و مرشد کا نام خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہے، اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے پیر و مرشد کا نام عطائے رسول ہند الولی خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین حسن سنجری ہے۔ اسی لیے آپ سلطان المشائخ کے خطاب سے سرفراز ہوئے تو آپ دہلی آ گئے اور یہیں رہنے لگے۔ آپ کے والد کے دادا خواجہ علی اور آپ کی والدہ کے دادا خواجہ عرب دونوں بزرگ بخارا سے لاہور پہنچے۔ حضرت نظام الدین اولیاء کی عمر شریف ابھی 5 برس ہی کی تھی۔ السلام علیکم ناظرین، ہم اس وقت موجود ہیں درگاہ حضرت نظام الدین اولیاء پر۔ آئیے ناظرین، آپ کو درگاہ کی زیارت کراتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء کی درگاہ کی زیارت کرائیں گے اور آپ کی مبارک زندگی کے کچھ مختصر حالات بیان کریں گے۔ چلیے ناظرین، شروع کرتے ہیں ہم آج کا اپنا ہی بلاگ۔ حضرت نظام الدین اولیاء کے پیر و مرشد کا نام حضرت بابا فرید الدین گنج سکر ہے۔ آپ کا مزار پاک پٹن پاکستان میں موجود ہے۔ بابا فرید الدین گنج سکر کے پیر و مرشد کا نام خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا مزار شریف مہرولی دلی میں موجود ہے، اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے پیر و مرشد کا نام عطائے رسول ہند الولی خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین حسن سنجری ہے، اور آپ کا مزار سبھی جانتے ہیں کہ اجمیر شریف میں موجود ہے۔ ناظرین، حضرت نظام الدین اولیاء اور حضور صابر پاک پیر بھائی ہیں، یعنی کہ آپ دونوں ہی بابا فرید الدین گنج سکر سے مرید ہیں۔ شیخ المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کا نام محمد ابن علی البخاری ہے، اور آپ کا لقب سلطان المشائخ جرجرین بخش محبوب الہی نظام الدین اولیاء۔ آپ کی ولادت 27 صفر 636 ہجری بروز 4 شنبہ باوقت صبح صادق مولد بدایوں ہے، اور آپ کی وفات 18 ربیع الثانی 725 ہجری بروز 4 شنبہ نماز جنازہ حضرت شیخ رکن الدین بہا الدین زکریا نے پڑھائی کہ مجھے قاضی بننا ہے اور لوگوں کو فائدہ پہنچانے کا شوق ہے۔ شیخ نے فرمایا، خدا نہ کرے کہ تم قاضی بنو، تم وہ بنو گے جس کی ہم امید رکھتے ہیں۔ آپ تمام غوثیت اور قطبیت کا سفر طے کرتے ہوئے مرتبہ محبوبی تک پہنچے تھے۔ آپ نے سارے ہندوستان کو اپنی ولایت سے روشن فرمایا اور ایک جہان کو ہدایت بخشی۔ اسی لیے آپ سلطان المشائخ کے خطاب سے سرفراز ہوئے۔ آپ اور آپ کے مریدوں کے سر پر کرامت کا تاج رکھا۔ ناظرین، حضرت نظام الدین کی پیدائش اور حالات۔ آپ کے خاندان کے لوگ شہر بخارا کے رہنے والے تھے۔ آپ کے والد کے دادا خواجہ علی اور آپ کی والدہ کے دادا خواجہ عرب دونوں بزرگ بخارا سے لاہور پہنچے، وہاں سے بدایوں گئے اور وہیں رہنے لگے، یہاں تک کہ دونوں خاندانوں کے بیچ رشتہ ہو گیا۔ خواجہ عرب نے اپنی لڑکی رابعہ بخت بی بی زلیخا سے آپ کا نکاح سلطان المشائخ کے والد خواجہ احمد بن علی کے ساتھ کر دیا۔ خواجہ احمد، جو کمال دیانت و صلاح سے آراستہ تھے، بادشاہ کے حکم سے بدایوں کے قاضی مقرر ہوئے۔ آپ کا مزار اسی جگہ ہے اور لوگوں کی زیارت گاہ ہے۔ حق تعالیٰ نے ان دونوں سے سلطان المشائخ کی صورت میں وہ گوہر پیدا فرمایا جو کرامت اور عشق و محبت کا سرمایہ تھا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بدایوں میں 636 ہجری میں سلطان التمش کے زمانے میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ ناظرین، حضرت نظام الدین اولیاء کی عمر شریف ابھی 5 برس ہی کی تھی کہ آپ کے والد بیمار ہو گئے۔ آپ کی والدہ نے خواب دیکھا کہ کوئی آپ سے کہہ رہا ہے کہ ایک کو اختیار کرو، خواجہ احمد کو یا اپنے بیٹے کو۔ آپ کی والدہ نے اپنے بیٹے کو اختیار کیا۔ اس کے فوراً بعد حضرت خواجہ احمد کا انتقال ہو گیا۔ جب سلطان المشائخ کچھ اور بڑے ہوئے تو آپ کی والدہ نے
آپ کو مدرسے میں داخل کرا دیا۔ آپ نے کتابیں پڑھنا شروع کی اور بہت سے علوم میں مہارت حاصل کی۔ سلطان المشائخ فرماتے ہیں کہ 12 سال کی عمر میں میں نے علم لغت پڑھا۔ ابو بکر خیرات ملتان سے ہمارے استاد سے ملنے آئے۔ انہوں نے پہلے شیخ بہاؤالدین ذکریہ کے کمالات بیان کیے، لیکن وہ میرے دل نشین نہ ہوئے۔ اس کے بعد انہوں نے حضرت بابا فرید الدین گنج سکر کا ذکر کیا۔ آپ کا نام سنتے ہی میں بے اختیار ہو گیا اور آپ کی محبت میرے دل میں پیدا ہونے لگی، یہاں تک کہ یہ حالت ہو گئی کہ ہر نماز کے بعد میں آپ کے اسم گرامی کی تسبیح پڑھنے لگا۔ 10 بار شیخ فرید الدین اور 10 بار مولا فرید الدین کہتا تھا۔ اس کے بعد جب حضرت نظام الدین اولیاء کی عمر 16 سال کی ہوئی تو آپ دہلی آ گئے اور یہیں رہنے لگے۔ اتفاق سے حضرت بابا فرید الدین گنج سکر کے بھائی حضرت نجیب الدین کے گھر کے پاس ہی ٹھہرے۔ ان کی صحبت سے دن و دن حضرت گنج سکر کی قدم بوسی کا شوق بڑھتا چلا گیا اور محنت کر کے علم حاصل کیا۔ علم حدیث کی سند اپنے استاد سے حاصل کی۔ جب سلطان المشائخ نے تمام علم میں کمال حاصل کر لیا اور شہر کے علماء میں ممتاز ہو گئے تو آپ نے ایک دن شیخ نجیب الدین متوکل کی سیوا میں عرض کی کہ مجھے قاضی بننا ہے اور لوگوں کو فائدہ پہنچانے کا شوق ہے۔ شیخ نے فرمایا خدا نہ کرے کہ تم قاضی بنو، تم وہ بنو گے جس کی ہم امید رکھتے ہیں۔ آپ پر خواجہ گنج سکر کی زیارت کا شوق اتنا غالب آیا کہ کچھ ہی دن کے بعد 20 سال کی عمر میں سارے کام دھندے چھوڑ کر اجودھن کی طرف روانہ ہو گئے اور بابا صاحب کی زیارت کی۔ اس بات بابا فرید الدین گنج سکر فرماتے ہیں میں چاہتا تھا کہ ہندوستان کی ولایت کسی دوسرے کو دے دوں، لیکن تم راستے میں تھے اور مجھے آواز دی گئی کہ ابھی ٹھہرو، نظام بدایونی پہنچنے والا ہے، یہ ولایت اس کی ہے اور اس کے حوالے کرو۔ ناظرین، حضرت نظام الدین اولیاء بابا فرید الدین گنج سکر کے پہلو میں بیٹھے تھے تو آپ کے دل میں خیال آیا کہ آپ کی زبان مبارک سے کچھ نکلے اور میں لکھتا جاؤں۔ یہ خیال ابھی دل میں آیا ہی تھا کہ آپ نے فرمایا کہ خوش قسمت ہے وہ مرید جو اپنے پیر کے منہ سے کچھ سنے اور اسے لکھتا چلا جائے۔ اس کے بعد فرمایا کہ میرے دل میں آواز دی جاتی ہے کہ یہ زندہ ولی ہے اور اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے۔ آپ کا لنگر کھانا عام تھا، اس میں سینکڑوں غریب و مسکین اپاہج کھانا کھاتے تھے۔ سب لوگوں کو اس قدر سے کھانا ملا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ باہر سے جو سیاح آتے تھے انہیں بھی یہاں ہر چیز کھانے پینے کی و ٹھہرنے کی سویدھا حاصل کی جاتی تھی۔ باہر سے آنے والے آپ کے مہمان رہتے اور سینکڑوں اشرفیاں اور زیادہ راہ لے کر واپس جاتے۔ آپ کا یہ قاعدہ تھا کہ جب سب لوگ کھانا کھا لیتے تب آپ کھانا منگواتے اور سب سے آخر میں کھاتے۔ آپ نے ساری عمر کبھی مرغن و بہترین کھانا نہیں کھایا۔ عام طور سے آپ جو کی روٹی اور ابلی ہوئی ترکاری کھایا کرتے تھے۔ کبھی کبھی آپ کھانا کھاتے ہوئے رو پڑتے اور فرماتے کہ دل نہیں کرتا کہ اللہ کے ہزاروں بندے مسجدوں، بازاروں اور گھروں کے کونوں میں بھوکے پیاسے پڑے ہوں اور میں یہاں مزے کی چیزیں کھاؤں۔ سردی کے دنوں میں آپ فرماتے کہ اے اللہ کتنی سخت سردی ہے، غریب لوگ تیرے عاجز بندے کس طرح سہن کر رہے ہوں گے۔ ناظرین، ایک بار کا واقعہ ہے کہ ایک آدمی کے مکان میں آگ لگ گئی، لوگ اس کی مدد کو دوڑے، آپ بھی لوگوں کے ساتھ آگ بجھانے کو دوڑے۔ آگ لگ جانے سے اس غریب آدمی کا بہت زیادہ نقصان ہو گیا۔ آپ کو اس کے نقصان و اس کی تباہی اور اس کی بربادی پر بڑا ہی دکھ ہوا۔ آپ نے اپنے خادم سے فرمایا لنگر خانے سے اس آدمی کے بیوی بچوں کے لیے کھانا لے جاؤ اور اتنی رقم بھی دے آؤ کہ جس سے اس کی ضرورتیں آسانی سے پوری ہو جائیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء جب دہلی آئے تو آپ کے زمانے میں 7 بادشاہوں نے دلی کے تخت پر حکومت کی۔
اس میں سے کچھ بادشاہ آپ کے ہمدرد تھے اور کچھ مخالف۔ آپ حضرت بابا فرید الدین گنج سکر رحمۃ اللہ علیہ سے خلافت حاصل کر کے جب دہلی پہنچے تو سلطان غیاث الدین بلبن کا زمانہ تھا۔ سلطان غیاث الدین بلبن بابا فرید الدین گنج سکر کا معتقد تھا، اس لیے وہ آپ کا بھی مخلص اور معتقد رہا۔ 21 سال حکومت کرنے کے بعد 686 ہجری میں سلطان بلبن نے وفات پائی۔ حضرت شیخ نصیر الدین ابدی فرماتے ہیں، ایک دن میں اور قاضی محی الدین کاشانی حضرت سلطان المشائخ حضرت نظام الدین اولیاء کے پاس بیٹھے تھے۔ کچھ لوگ آئے اور عرض کرنے لگے، آج خانقاہ میں شیخ عماد کے لڑکے آپ کے حق میں نامناسب گفتگو کر رہے تھے اور آج ہم سہن بھی نہیں کر سکے اور وہاں سے آپ کی سیوا میں چلے آئے۔ حضرت شیخ نظام الدین اولیاء نے جب آپ کی یہ بات سنی تو اپنی زبان مبارک سے فرمایا، ایک دن بےہودہ بکواس کرنے والا بابا فرید الدین گنج سکر کی سیوا میں پہنچا۔ حضرت بابا فرید الدین گنج سکر نے اسے کچھ دیا اور چلتا کیا۔ جاتے سمے اس نے شیخ کے مسلح پر ایک کنگھی دیکھی اور شیخ سے طلب کیا۔ شیخ نے اسے کوئی جواب نہ دیا۔ درویش نے کہا کہ اے شیخ، یدی یہ کنگھی مجھے دے دو تو تم پر برکت نازل ہو۔ حضرت شیخ بابا فرید الدین گنج سکر نے فرمایا، جا، میں نے تجھے اور تیری برکت کو بہتے پانی میں ڈال دیا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ درویش غسل کے لیے دریا میں گیا اور اسی میں ڈوب گیا۔ حضرت نظام الدین اولیاء بھی یہی حکایت بیان کر رہے تھے، تبھی ایک آدمی پہنچا اور اس نے کہا، اسی سمے شیخ عماد کے لڑکے غسل کے لیے دریا میں اترے اور دونوں لڑکے اسی سمے دریا میں نہاتے ہوئے ڈوب گئے۔ حضرت شیخ نصیر الدین محمود ابدی سے منقول ہے کہ قصبہ سرسابہ میں ایک عالم فاضل تھے، ان کے گھر میں آگ لگ گئی جس سے ان کی جائیداد کے کاغذ یعنی شاہی فرمان بھی جل گئے۔ وہ دہلی آئے، لمبے سمے تک وزیر کے پاس دوڑے، پہلے فرمان کے مضمون کا دوسرا فرمان حاصل کیا۔ اس زمانے میں فرمان کا مرتب ہونا بڑا ہی مشکل تھا۔ یہ فرمان بھی راستے میں ان کی بغل میں سے کہیں گر گیا۔ جب وہ اپنے گھر پہنچے تو فرمان ان کی بغل میں نہ تھا۔ وہ بہت روئے دھوئے، پھر شیخ المشائخ حضرت نظام الدین اولیاء کی خدمت میں پہنچے اور اپنا دکھ درد آپ کو سنایا۔ ناظرین، حضرت نے فرمایا، مولانا کچھ نذر کرو تاکہ فرمان مل جانے پر حضرت شیخ فرید الملت بدین کی روح مبارک کے لیے حلوہ تیار کیا جائے۔ مولانا نے حلوہ تیار کرنے کی بات کو دل و جان سے منظور کر لیا۔ کچھ دیر بعد حضرت شیخ نظام الدین اولیاء نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا کہ مولانا کیا اچھا ہو کہ اسی سمے جاؤ اور حلوہ خرید لاؤ۔ مولانا فوراً اٹھے۔ خانقاہ کے دروازے پر ایک حلوائی کی دکان تھی، اس سے کچھ درہم دے کر حلوہ خریدا۔ حلوائی نے ایک لکھا ہوا کاغذ نکالا اور چاہا کہ اسے پھاڑ کر اس میں حلوہ لپیٹ کر مولانا کے ہاتھ میں دے دے۔ مولانا نے غور سے دیکھا تو یہ کاغذ ان کا وہی فرمان تھا۔ حضرت نصیر الدین فرماتے ہیں کہ دہلی میں ایک ترک تھا، اس کا نام تلیغا تھا۔ وہ حضرت شیخ سے کامل اعتقاد رکھتا تھا۔ ایک دن وہ 100 سرخ دینار حضرت کی خدمت میں لایا۔ حضرت شیخ المشائخ نے قبول نہیں کیے۔ جب شیخ نے اسے دکھی دیکھا تو 100 دینار میں سے 1 دینار قبول کر لیا اور فرمایا، باقی میں نے تجھی کو بخش دیے، یہ تیرے کام آئیں گے۔ وہ اس طرح دکھی و رنجیدہ تھا۔ حضرت شیخ نظام الدین اولیاء جمنا کے کنارے بیٹھے تھے۔ آپ نے تلیغا کی طرف رخ کیا اور فرمایا، ذرا جمنا ندی کی اور تو دیکھ۔ جب تلیغا نے جمنا ندی کی طرف دیکھا تو اس نے پایا کہ ساری جمنا سونے سے بھری ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، یہ حضرت نظام الدین اولیاء کی ایک کرامت ہی ہے۔ حضرت شیخ نصیر الدین ابدی سے منقول ہے کہ حضرت شیخ المشائخ نظام الدین اولیاء ہمیشہ روزہ رکھا کرتے تھے اور جمعے کی نماز کے لیے غیاث پور سے کیلو خری پیدل تشریف لے جاتے۔ ایک دن شیخ المشائخ کے دل میں خیال آیا کہ یدی میرے پاس کوئی چھوٹا سا گھوڑا ہوتا تو اس گرم ہوا میں
1 कोस का फासला नमाज जुमा के लिए उस पर सवार होकर तय किया करता। हजरत शेख नूरुद्दीन मुल्क यार खां के खादिम के पास एक घोड़ी थी। शेख मुल्क मजकूर को ख्वाब में दिखाई दिए कि जो घोड़ी तेरे पास है उसे शेख हजरत निजामुद्दीन औलिया के पास पहुंचा दे। वे ग्यासपुर से किलो खरी तक नमाज जुमा के लिए पैदल जाते हैं। जब शेख मुल्क यार परा का खादिम नींद से जागा तो उसने अपने शेख के हुक्म के अनुसार अमल करने का इरादा किया, लेकिन शेखुल मसाइक ने उसकी घोड़ी नहीं ली। वह वापस चला आया। खादिम ने दूसरे दिन फिर वही ख्वाब देखा और फिर शेख निजामुद्दीन औलिया की खिदमत में घोड़ी लेकर हाजिर हो गया। उसने आपको अपना ख्वाब का हाल भी बता दिया। इसी बात पर हजरत शेख निजामुद्दीन औलिया ने उससे फरमाया, चूंकि तू अपने शेख के हुक्म से यह घोड़ी मेरे पास लाया है, लिहाजा जब तक मुझे अपने शेख फरीदुल मिल्लत से इजाजत ना मिलेगी मैं कभी भी इस घोड़ी को कबूल ना करूंगा। खादिम एक बार फिर घोड़ी वापस ले आया। तीसरी रात उस खादिम ने फिर शेख मुल्कियार परा को ख्वाब में देखा कि फरमाते हैं कि यह घोड़ी शेख निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही के पास ले जा। आज रात शेख फरीदुद्दीन मिल्लत ने उसको हुक्म दे दिया है, वह घोड़ी को जरूर कबूल कर लेंगे। यह ख्वाब देखने के बाद वह खादिम घोड़ी को लेकर हजरत शेख निजामुद्दीन औलिया के पास हाजिर हुआ। उसी समय हजरत निजामुद्दीन औलिया ने उसकी घोड़ी को कबूल कर लिया। इस वीडियो में बस इतना ही। इंशाअल्लाह दूसरे पार्ट में हम आपको हजरत निजामुद्दीन औलिया और हजरत अमीर खुसरो की ज़िंदगी के कुछ हालात और बयान करेंगे इंशाअल्लाह। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम।